والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالک یوم الدین. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز و خواہران محترم، مسلسل سورہ مبارکہ فاتحہ کے ذیل میں گزارشات پیش کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. میں آپ کی توجہات کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں. سورہ مبارکہ فاتحہ میں پروردگار عالم نے اپنی ربوبیت کی طرف بھی متوجہ کیا، اپنی رحمت کی طرف بھی متوجہ کیا، صفت رحمانیت اور رحیمیت سے متعارف کروایا، اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس کا وہ مالک ہے کہ جب کسی کا کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا. اس کے بعد جو مطالبہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا وہ بے اختیار انسان کی زبان پر آتا ہے، اور وہ اعلان کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مالک عبادت صرف تیری ہونی چاہیے، مدد کا منبع تو ہے، تجھی سے مدد کو حاصل کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا مانگی جاتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کے مالک سیدھا راستہ چاہیے اور اس پر ثبات قدم چاہیے. اور پھر ان لوگوں کا تعارف مانگا جاتا ہے کہ جن کے اوپر وہ خاص نعمت نازل ہوئی کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ وہ لوگ نہیں ہو سکتے کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا. جو خود گمراہ ہو گئے وہ یقیناً ہدایت کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ فاقد الشیء لا یؤتی، جس کے پاس خود دینے کے لیے نہ ہو وہ ظاہر ہے کہ کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا. جو محتاج ہو وہ کسی اور کو غنی نہیں بنا سکتا. جو خود راہ گم کر چکا ہو وہ کسی اور کو راہ راست کا پتہ نہیں دے سکتا. یہ بالکل ایک منطقی ترتیب ہے جو ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے. اب جبکہ اس سیکوینس سے ہم ویسے بھی واقف تھے اور مزید ہم نے بار بار اس کو ڈسکس بھی کیا، اور معصومین کے فرامین کی روشنی میں اور قرآن مجید کی دیگر آیات کی روشنی میں ہم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ پروردگار عالم اس کے اندر ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے. اور پھر اختتام میں ہم نے سورہ مبارکہ بقرہ کے ساتھ اس ربط کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کی کہ جو ہدایت کا مطالبہ کیا گیا تھا تو وہاں پر اعلان ہوا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جو تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ اسی دعا کا جواب ہے کہ جو تم نے دعا مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک ہدایت چاہیے. تو یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے، جس کے لیے کل گزارش کی گئی کہ تقویٰ سے یہاں پر مراد ہے فکر نجات، اور متقین جو فکر نجات رکھنے والے ہیں، کہ جو اپنے مستقبل کے بارے میں تشویش رکھتے ہیں کہ کہیں ان کا مستقبل کسی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو جائے، ان کا فیوچر کسی وجہ سے افیکٹ نہ ہو جائے. جب یہ پریشانی، یہ فکر ذہن میں آ جائے گی تو اس کے بعد پھر انسان بلا شک و شبہ اس ہدایت کی تگ و دو میں لگا رہے گا، تجسس ہوگا، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی مناجات واقعاً اثر انگیز ہوگی. وہ پروردگار سے دل سے یہ دعا مانگے گا کہ مالک میں اپنے مستقبل کو ضائع نہیں ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میرا مستقبل کسی طرح سے سیف ہو جائے. جو ہم نے گزارش کی کہ دوسری دو کیٹیگریز کافرین کی اور منافقین کی، یہ پروردگار عالم کی طرف سے پیغام ہے کہ کیٹیگریز تین ہیں، یا صاحبان تقویٰ جو فکر نجات رکھنے والے، یا وہ کافر کہ جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم قبول نہیں کریں گے،
اور یا تیسرے وہ کہ جنہوں نے اسلام کی نقاب اپنے چہروں پر ڈالی ہوئی ہے مگر اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو انسانوں تم فیصلہ کر لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تم کس فہرست میں داخل ہونا چاہتے ہو۔ فکر نجات ہے تو پہلی فہرست جو متقین کی ہے اس میں تمہارا نام آ جانا چاہیے، اور اگر فکر نجات نہیں ہے تو اس کا مطلب انکار ہے، انکار ہی کو کفر کہتے ہیں، اور پھر وہ جو کافر ہیں برابر ہیں کہ ان کو پیغام دیا جائے یا نہ دیا جائے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جو میں نے گزارش کی تھی کہ پروردگار عالم نے پہلی مرتبہ جب مخاطب کیا تو یہ کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا، کہ اے انسانوں عبادت کرو، کس کی؟ اپنے رب کی، ربکم، کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم سے پہلے آ کر گزر چکے ہیں ان کو بھی پیدا کیا۔ اور پھر پروردگار عالم نے اپنی ربوبیت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کے لیے ایک دلیل قائم کی، وہ دلیل ہم کل ڈسکس کر چکے۔ اب ہمارا تو سوال اگلا یہ ہے جو آج کی بحث ہے، کہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ کیا ہے ڈسکس کرنے کے اعتبار سے، کہ یہ جو پروردگار عالم نے راستہ ہمیں بتایا، اس راستے پر چلنے کے بعد جو فنش پروڈکٹ ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے۔ یہ تو طے ہو گیا کہ یہ راستہ لامتناہی ہے، اس کا اینڈ کہیں نہیں ہے، ترقی کی گنجائش ہمیشہ باقی رہے گی، فل اسٹاپ کہیں نہیں لگا ہوا، معرفت پروردگار لامحدود ہے، یہ باتیں تو ہو چکی۔ اب تو اگلا سوال ہے کہ ٹھیک ہے وہ جو بھی لامحدود ترقیاں ہیں وہ تو اپنے مقام پر، مگر جس طریقے سے میٹرک تک پہنچنے سے پہلے کئی مراحل پر ایک اسٹوڈنٹ کے رپورٹ کارڈ کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ پہلی جماعت میں اس کی کیا پرفارمنس رہی، ابھی میٹرک میں نہیں پہنچا، وہ تو آگے آئے گا مرحلہ، ابھی یہ کلاس 8 میں نہیں پہنچا، وہ آگے کا مرحلہ ہے، لیکن کلاس 1 یہ تو اس نے پاس کی ہے، تو ذرا رپورٹ کارڈ کو چیک کرو کہ دیکھو کہ اس کی پرفارمنس کیسی ہے، پروگریس کیسی ہے۔ پھر کلاس 2 میں آ جائے گا تو پھر چیک کرو کہ اس کی پرفارمنس کیسی ہے، پروگریس کیسی ہے۔ کلاس 3 میں آئے گا، پھر اس کے بعد چیک کرو کہ پرفارمنس کیسی ہے، پروگریس کیسی ہے، اور یہ سلسلہ چلے گا۔ میٹرک پر آ کر اسکول کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ہم گزارش کر چکے کہ معرفت پروردگار کے اسکول میں کوئی میٹرک نہیں ہے، اس کے اندر تو سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، مگر کیا ایویلیویشن ہے؟ جواب جی ہاں، ایویلیویشن تو بالکل ہے، اور اس ایویلیویشن کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر مختلف انڈیکیٹرز دیے ہیں، مختلف قسم کے لٹمس پیپر ٹیسٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ پروردگار عالم نے بیان کیے ہیں کہ ذرا دیکھو یہ چیزیں تمہارے اندر آ گئیں، اگر آ گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پروگریس کر رہے ہو، اور اگر یہ چیزیں تمہارے اندر نہیں آئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پروگریس میں پیچھے ہو، ابھی اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اب ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ دیکھیے پروردگار عالم نے جس چیز کی طرف متوجہ کیا وہ اپنی رحمت، ربوبیت۔ انسان خدا کی طرف کیوں متوجہ ہو؟ اس لیے کہ پیدا کر کے اس نے چھوڑ نہیں دیا، وہ رحمان ہے، وہ پال بھی رہا ہے، وہ رب ہے، وہ مسلسل نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ تو انسان پروردگار کے ساتھ جو اپنا پہلا تعلق محسوس کرتا ہے وہ ربوبیت اور رحمت کا ہے۔ تو بلا شک و شبہ جو علم کلام کے اندر کہا جاتا ہے کہ خدا تک پہنچنے کے یوں تو بہت سے راستے ہیں، بہت سے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ ہے شکر منعم کا طریقہ۔ دیکھیں ہمیں اس انڈیکیٹر تک جانا ہے، مگر ذرا رک کر اس بات کو سنیے گا کہ پروردگار عالم اس تک پہنچنے کے لیے علم کلام کی کتابوں میں ایک طریقہ جو بتایا گیا، سکھایا گیا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے شکر منعم کا طریقہ، کہ انسان کی فطرت میں اس بات کو رکھا گیا ہے۔ جو احباب تمام تقاریر کے اندر موجود رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے ہدایات کے مختلف فیزز کے اندر جو پہلا فیز ڈسکس کیا تھا وہ فطری ہدایت، کہ جس کو سیکھنا نہیں پڑتا، جو انسان کے اندر بلٹ ان معاملہ ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ عقلی، اس کے بعد کا مرحلہ نبوت اور امامت، اس کے بعد کا مرحلہ توفیق کا، کہ جس کے ذریعے سے انسان استمرار اور تسلسل حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن شکر منعم کا طریقہ کا یہ فطری معاملہ ہے، پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں اس چیز کو رکھا ہے، اس کو کہیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ کہ اگر کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ اس نعمت دینے والے کی تلاش میں جاتا ہے تاکہ اس کا شکریہ ادا کر سکے، یہ اس کی فطرت میں رکھا گیا۔ یعنی آپ فرض کیجئے کہ ایسا بچہ ہے کہ جو ماں باپ نہیں ہے، ہاسٹل میں ہے،
اور کوئی گمنام ایک شخص ہے کہ جو اس کی فیس پے کرتا ہے، اس کے کپڑوں کا خرچہ اٹھاتا ہے، اس کے کھانے پینے کا خرچہ اٹھاتا ہے، اس کو نہیں معلوم۔ پرنسپل جیسا بڑا ہوا تو پرنسپل سے سوال کیا اس نے کہ صاحب یہ میرا خرچہ اٹھاتا کون ہے؟ کہا کہ ہے کوئی کہ جو تمہارا خرچہ اٹھاتا ہے، وہ آ کر دے جاتا ہے۔ کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا وہ نہیں ملنا چاہتا۔ فرض کیجئے کہ وہ نہیں ملنا چاہتا۔ کہا وہ نہیں ملنا چاہتا مگر میں ملنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھ پر اس نے اتنا احسان کیا ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس کی فطرت میں یہ تجسس رکھا گیا ہے، یہ کیوریوسٹی اس کی فطرت کے اندر رکھی گئی ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ احسان کرنے والا کون ہے۔ یہ اس کی فطرت میں ہے، اور جب یہ اس کی فطرت میں ہے تو تجسس ہے۔ تجسس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تلاش کرے گا۔ تلاش کیوں کرے گا؟ تاکہ وہ اس کا شکریہ ادا کر سکے۔ یہ علماء نے لکھا کتابوں کے اندر کہ شکر منعم کا طریقہ کہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی وسیلہ بن کر گمنام ہو جائے اور مسلسل مہربانی کر رہا ہو تو انسان فطرتاً مجبور ہے کہ اس کو تلاش کرے تاکہ اس کا شکریہ ادا کر سکے۔ تو وہ خدا کہ جس نے نعمت حیات دی ہے اور پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا ہے، مسلسل نعمت عطا کر رہا ہے، کیا واقعاً اس کا حق نہیں ہے کہ نعمت لینے والا اس کی تلاش میں جائے اور اس کو تلاش کر کے اس کی بارگاہ میں عرض ادب کرے اور اپنا شکریہ پیش کرے؟ کہ یہ شکر منعم اس کی بارگاہ میں پیش کرنا کہ اس نے نعمتیں دی ہیں، کہ یہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ تو اب وہ اس کی بارگاہ کی تلاش میں ہے۔ اچھا، یہاں پر بعض علماء نے سورہ مبارکہ اخلاص کو بھی اس کے ساتھ لنک کیا کہ آپ غور فرمائیے، قل هو اللہ احد، اے حبیب کہہ دیجئے ہوا کہ وہ کون کہ جو تمہاری فطرت میں تجسس تھا کہ یہ ہے کون کہ جو ہمیں یہ ساری نعمتیں دے رہا ہے۔ علامہ طالب جوہری صاحب اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے درس میں ایک مرتبہ انہوں نے ایک مثال دی تھی، اور مثال بڑی پیاری تھی، مجلس میں بھی انہوں نے یہ مثالیں دی ہوئی ہیں۔ وہ مثال کیا ہے کہ مثلا اس وقت میں ممبر پر بیٹھا ہوں، آپ میرے سامنے ہیں، تو فرض کیجئے کہ کوئی پیچھے سے آپ کا جو لباس ہے اس کو کھینچے، آپ کا جو شرٹ ہے کوئی پیچھے سے دامن کو کھینچ لے، تو آپ تو نہیں دیکھ رہے مگر میں دیکھ رہا ہوں، تو آپ کو نظر تو نہیں آئے گا لیکن مجھے تو نظر آ رہا ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر میں قرآن کی قسم کھا کر کہوں کہ کسی نے آپ کا دامن نہیں کھینچا تو آپ یقین کریں گے؟ کہاں سے یقین کریں گے؟ آپ نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ دامن کسی نے تو کھینچا ہے۔ مجھ سے تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کون ہے، 1 تھے، 2 تھے، 5 تھے، 10 تھے، کتنے تھے، یہ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، مگر آپ مجھ سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ دامن کھینچا یا دامن نہیں کھینچا۔ وہ آپ کو معلوم ہے کہ دامن کھینچا، آپ اسی کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں کہ وہ دامن کھینچنے والا کون تھا۔ پروردگار عالم یہ نہیں بتا رہا کہ خدا خالق ہے، کہ وہ تو تمہاری فطرت میں رکھا ہے کہ کسی نے تو پیدا کیا ہے، کوئی تو تمہیں پال رہا ہے۔ تمہارا سوال تو یہی ہونا چاہیے کہ وہ کتنے ہیں، کون ہیں۔ اسی کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے قل، اے حبیب کہہ دیجئے ہوا، وہ جو تمہاری فطرت میں رکھا گیا سوال ہے وہ اللہ کے بارے میں ہے جو ایک ہے، ایک کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو اب یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ اس نے پالا، یہ ہمارا ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، ہم اس کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، اس کی تلاش میں ہے۔ ہم نے اس کی حمد کی، رحمت کا حوالہ بھی دیا، رحمانیت کا حوالہ دیا، رحیمیت کا حوالہ دیا، اس کے مالک یوم الدین ہونے کو بھی مان لیا۔ اہدنا، مالک ہدایت، ہدایت ہدایت، شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، نعمت کو وہاں استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں تو استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ دیکھیے، یہ ہدایت کا مطالبہ اس لیے بھی ہے کہ انسان عملی طور پر شکریہ ادا کر سکے۔ کیا مطلب؟ آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ اگر آپ کو کوئی تحفہ دے، آپ نے اس تحفے کو قبول کر لیا، مثلا ایک بہت اچھی کتاب کسی نے آپ کو تحفے میں دی اور آپ نے اس کو قبول کیا، آپ نے کہا بہت بہت شکریہ، اور اس کے بعد اس کتاب کے سارے کاغذ نکال کر آپ اس کے اندر پان لپیٹ لپیٹ کر اگر دینے لگیں تو جو تحفہ دینے والے تھا اس پہ کیا گزرے گی؟ وہ تو یہی کہے گا کہ بھائی یہ میں نے کتاب آپ کو اس لیے تو نہیں دی تھی کہ آپ اس کے کاغذ نکال کر اس میں پان لپیٹ کر بانٹتے پھریں، اس لیے تو میں نے نہیں دی تھی، اور اس کی یہ بات بالکل برحق ہوگی۔ تو پھر آپ اگلا سوال کریں گے کہ صاحب یہ پھر بتا دیجئے کہ آپ نے وہ جو کتاب دی ہے اس کا کام کیا ہے؟ کہ میں نے آپ کو مطالعے کے لیے دی تھی،
آپ کا فقط زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کافی نہیں ہے جب تک آپ اس کا مطالعہ نہ کریں. کہ بالکل اسی طریقے سے پروردگار عالم نے نعمتیں تو بہت ساری دی ہیں اس لیے کہ وہ رحمان ہے، مگر اس رحمان کی رحمانیت کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد فقط زبان سے شکریہ ادا کرنا کافی نہیں ہوگا. یہ بھی پوچھنا پڑے گا کہ مالک جو نعمت تو نے دی ہے وہاں تو کہاں پر استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. ہدایت ہماری کر دے تاکہ ہم اس نعمت کو اکارڈنگلی استعمال کرتے چلے جائیں. کہ اگر تو نے مال دیا ہے تو مال کہاں استعمال کرنا ہے، آنکھ دی ہے تو آنکھ کہاں استعمال کرنی ہے، پیر دیے ہیں تو پیر کہاں استعمال کرنے ہیں، طاقت دی ہے تو طاقت کہاں استعمال کرنی، یہ تو بتا. اہدنا 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 الصراط المستقیم. تو اگر اس نعمت کو اکارڈنگلی مرضی پروردگار کے مطابق استعمال کرنا ہے تو ہدایت کی ضرورت تو بہرحال رہے گی. اب جب کہ یہ ہدایت ہے، عبادت تیری کرنی ہے، نعمت تیری مرضی کے مطابق استعمال کرنی ہے، تو ہم کیا ہیں؟ ہم ہیں خدائے رحمان کے بندے، ہم ہیں عبد، نعبدو، ہم ہیں نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ تو رحمان ہے، تو پالنے والا ہے. ہم تیری نعمتوں کو تیری مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو رحمان ہے، ہم تیرے بندے ہیں. خدا رحمان، ہم اس کے بندے عباد، عبد اسی کی جمع عباد. سورہ مبارکہ فرقان 25واں سورہ، اور اس 25ویں سورے کے اختتام پر پروردگار عالم نے ایک عنوان قائم کیا، اور وہ عنوان ہے عباد الرحمن، کہ رحمان کے بندے کون. سورہ مبارکہ فاتحہ میں ہمیں سمجھ میں آیا وہ رحمان ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ نعبدو، مالک ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہماری ہدایت کر دی ہدایت. اب اس ہدایت کے بعد فنش پروڈکٹ کیا آنا چاہیے؟ انسان جب ترقی کے مختلف زینے طے کرے تو رحمان کا بندہ اب کیسا ہو جانا چاہیے، اس کے اندر کیا کچھ آ جانا چاہیے. یہ وہ 12 صفات ہیں جو پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ فرقان کے اختتام پر ڈسکس کی ہیں، اور یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک جس کے اوپر آج کی گفتگو، بلکہ یہ پورا سلسلہ جو ہے اس کو ختم ہو جانا ہے انشاءاللہ العزیز. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. اچھا، اس کا بھی بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اذا قیل لہم اسجدوا للرحمن، جب ان کافروں سے مشرکوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو سجدہ کرو، خدائے رحمان کو. حوالہ کس چیز کا ہے؟ کہ رحمت، تمہیں اتنا کچھ اس نے عطا کیا ہے، شکر منعم تمہاری فطرت کے اندر رکھا گیا ہے، تم اس کی تلاش میں جاؤ. اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے اسجدوا للرحمن، رحمان کو سجدہ کرو، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا مر رحمان، وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے. تو جب وہ رحمان کو نہیں پہچانتے تو اس کے بعد پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں انہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا. مر رحمان، یہ رحمان کون ہے؟ ہم نہیں جانتے. زادہم نفورا، ان کی نفرت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. یہ پروردگار عالم بیان کرتا ہے. ایک آیت اور جاتی ہے اور پھر پروردگار عالم یہ عنوان پیش کرتا ہے کہ عباد الرحمن، رحمان کون ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان ہی وہ ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا، اسے بیان کی صلاحیت دی، یہ رحمان ہے. مگر رحمان کے بندے کون ہیں؟ کہ عباد الرحمن. تم رحمان کو نہیں پہچانتے، نہ پہچانتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن رحمان کے بندوں کو دیکھ لو. رحمان کے بندوں کے ذریعے سے خود خدائے رحمان کا تعارف ہو جائے گا کہ جب رحمان کے بندے ایسے ہیں تو خدائے رحمان کیسا ہوگا. رحمان کے بندے کون؟ عباد الرحمن. 12 صفتیں ہیں، اس کے کچھ سپلیمنٹری پوائنٹس ہیں، مگر 12 ایٹریبیوٹس، 12 صفتیں پروردگار عالم یہاں پر گنواتا ہے، جو واقعاً پورا ایک دستور ہے. ارشاد ہوتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ. رحمان کے بندے، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر جب چلتے ہیں تو ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا. ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا. کیا وہ اس طرح سے چلتے ہیں کہ مثلا ہمیشہ ان کے ہاتھوں میں عصا ہو، کمر جھکی ہوئی ہو، چلا نہ جا رہا؟ نہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ رحمان کے بندے بیمار ہوتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے.
ہم کہہ رہے ہیں رحمان کے بندے تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، ان کی چال میں اکڑ نہیں ہوتی ہے. جو سورہ بنی اسرائیل میں بھی خدا نے کہا لا تمشِ فی الارض مرحا، زمین پر پاؤں پٹک پٹک کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نہ تم زمین کو کسی طریقے سے کھود سکتے ہو اپنے اس پیروں کے ذریعے سے، زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی یہ ہونے والا ہے کہ تم یہ جو اکڑ اکڑ کے چل رہے ہو تو پہاڑوں سے اوپر تمہاری گردن چلی جائے گی، یہ بھی نہیں ہونے والا ہے. تو اپنی اوقات میں رہو، اپنے جامے میں رہو. رحمان کے بندے اپنی اوقات جانتے ہیں، اپنی اوقات کو سمجھتے ہیں. رحمان کے بندے سست نہیں ہوتے ہیں، ان کی چال میں سستی نہیں ہوتی ہے، مگر رحمان کے بندے اکڑ اکڑ کر نہیں چلتے ہیں. یعنی عجیب لکھا ہے تفاسیر کے اندر کہ ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں تلخیص عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم جا رہے تھے اور کچھ لڑکے کھڑے ہوئے تھے اور وہ تماشا کر رہے تھے، ہنس رہے تھے. تو پیغمبر نے سوال کیا کہ خیریت کیا ہو گیا؟ کہا کہ ایک دیوانہ ہے، ایک مجنون ہے، وہ کچھ حرکتیں کر رہا ہے اور اس کو دیکھ کر ہم لوگ محظوظ ہو رہے ہیں. اب یہ خود فکری اعتبار سے پستی کی دلیل ہے، مگر یہ سوال پیغمبر نے کیا، جواب یہ آیا. تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ واقعاً پاگل کون ہے؟ یہ تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ پاگل، یہ مجنون، یہ کچھ حرکتیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں مزہ آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. پیغمبر فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں کہ واقعاً پاگل کون ہے، واقعاً مجنون کون ہے؟ کہ اللہ کے رسول بتائیے. کہا کہ وہ شخص جو زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، کبھی دائیں یوں دیکھتا ہے، کبھی بائیں یوں دیکھتا ہے، مٹک مٹک کر چلتا ہے اور پیر پٹک پٹک کر چلتا ہے، کسی اور کو خاطر میں نہیں لیتا. اصل میں تو مجنون یہ ہے، اصل میں تو پاگل یہ ہے. جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے، یہ تو بیچارہ بیمار ہے، اس کو بیمار کہتے ہیں، پاگل نہیں کہتے ہیں. پاگل وہ شخص ہے کہ جس کو اپنی اوقات کا احساس نہیں ہے. انصاف کی بات یہی ہے برادران عزیز، اس لیے کہ تکبر گناہان کبیرہ میں وہ گناہ ہے کہ جسے پھر پروردگار ذلیل کیے بغیر نہیں مانتا. کہ کبریائی جو ہے وہ پروردگار کے لیے ہے، واقعاً کبریائی اسی کو زیب دیتی ہے. اسی لیے دیکھیے معصوم نے کتنا اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ جو انسان اللہ اکبر کہتا ہے، یہ بھی کافی کی روایت کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو معصوم نے کہا کس سے کمپیئر کر رہے ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے کہ اس سے کمپیئر کر کے یہ کہا جائے کہ اس سے اللہ بڑا ہے؟ اللہ قابل مقابلہ نہیں ہے، قابل مقایسہ نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اس سے کس سے بڑا ہے؟ اللہ اکبر من ان یوسف، کہ تم اللہ کی کبریائی جتنی بھی بیان کرو اللہ اس سے بھی بڑا ہے. یعنی جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی کبریائی جتنی بیان کر سکتے ہو کرو، مگر یہ مت سمجھنا کہ تم نے حق ادا کر دیا. جو کچھ تم نے بیان کیا اللہ اس سے بھی بڑا ہے. کہا کہ اصل مطلب یہ ہے کہ جس کی طرف خدا متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ رحمان کے بندے کا پہلی صفت یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا ہے، تواضع انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. دوسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب یہ جاہلوں سے گفتگو کرتے ہیں تو سلامتی کا پیغام دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ جاہلوں سے گفتگو کر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل ان سے گفتگو کریں، ٹاکرا ہو تو قالوا سلاما، وہ سلامتی کا پیغام دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. دیکھیے کیا جاہل کو سکھانا صاحب علم کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یعنی رحمان کے بندے صاحب علم ہوتے ہیں، جن کے مقابلے پر جاہلوں کو جاہل کہا جا رہا ہے. تو رحمان کے بندے جاہل نہیں ہوتے، رحمان کے بندے صاحب علم ہوتے ہیں. تو رحمان کے بندے جب صاحب علم ہیں تو جاہل کو سکھانا صاحب علم کی ذمہ داری ہے. تو پھر یہ کیا پیغام ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے تیسرے حصے کلمات قصار کے اندر آپ دیکھیں گے امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، کیا کمال کا جملہ ہے کہ خدا نے اس وقت تک جاہل سے سیکھنے کا وعدہ نہیں لیا جب تک عالم سے سکھانے کا وعدہ نہیں لے لیا. عجیب ہے، عجیب، یعنی پر از حکمت فرمان امیر المومنین ہے
کہ خدا نے اس وقت تک جاہل سے سیکھنے کا وعدہ نہیں لیا جب تک عالم سے سکھانے کا وعدہ نہیں لے لیا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان سب کے اندر کیا جاہل کو سکھایا نہیں جائے گا؟ کہ سکھایا جائے گا، مگر جاہل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک جاہل وہ ہے کہ جو اپنے جہل پر اصرار نہیں کرتا، اور ایک وہ ہے کہ جو اپنے جہل پر اصرار کرتا ہے۔ جو جہل پر اصرار کرے وہ جہل پر باقی نہیں رہتا، وہ ابو جہل بن جاتا ہے، اور پھر اس کو سکھانا بہت مشکل ہے، دیکھیے برادران عزیز، ایک وہ ہے کہ جو واقعاً سیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے عربی کا ایک محاورہ ہے کہ لا ادری نصف العلم، کہ اگر کوئی یہ اعلان کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا تو اتنا آدھا علم اس کے پاس ہے۔ لا ادری نصف العلم یعنی کوئی کم سے کم اپنے جہل پر مطلع ہو جائے تو آدھا علم اس کو آ گیا، یعنی اتنا اس کو معلوم ہے کہ وہ نہیں جانتا۔ تو اب جو نہیں جانتا اس کا جبران کر کے جاننا ممکن ہے، مگر جو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا تو اسے سکھانا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ وہ جہل مرکب کا شکار ہے، وہ کمپاؤنڈ اگنورنس کا شکار ہے، اگنورنٹ ہے، اور اپنی اگنورنس سے وہ واقف نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں سب سے بڑا علامہ ہوں، تو پھر اس کے بعد اس کو نہیں سکھایا جا سکتا۔ اور یہ ابو جہل کو بھی، ابو جہل خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبت نے کہا کہ اس کو ابو جہل کہا جائے، ابو الحکم نہ کہا جائے۔ اس کا پہلا نام تھا حکمت کا باپ، فادر آف وزڈم۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ یہ اسلام راہ میں رکاوٹ کون کون سی ہے؟ کہا ایک رکاوٹ یہ ہے، کون؟ ابو الحکم۔ کہا یہ کیسے رکاوٹ ہے؟ کہا رکاوٹ اس طرح سے ہے کہ بہت سے افراد اس کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہا لوگ کہتے ہیں یہ ابو الحکم ہے، یہ حکمت کا باپ ہے، ہی سو وائز، سو انٹیلیجنٹ۔ اگر اسلام واقعاً صحیح ہوتا تو ابو الحکم قبول کر لیتا۔ تو پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جسے اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو پھر ابو الحکم نہیں کہا جائے گا، پھر وہ ابو جہل ہے، وہ جہالت کا باپ ہے۔ وہ حکمت کا باپ کہاں سے ہو گیا؟ جب شخصیت پرستی ہی معیار ٹھہرا اور وہ شخص اتنی جہالت کی باتیں کر رہا ہے تو پھر وہ ابو جہل ہے، پھر وہ ابو الحکم کیسے ہو گیا؟ تو رحمان کے بندوں کی پہلی صفت یمشون علی الارض ہونا، زمین میں تواضع سے، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، رحمان کے بندوں کی دوسری صفت کہ جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں قالوا سلاما، یہ سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر یہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اس لیے کہ سواء علیہم، برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ رحمان کے بندوں کی تیسری صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جن کی راتیں اس شان سے گزرتی ہیں کہ کبھی وہ سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی وہ قیام میں ہوتے ہیں۔ عجیب ہے، آرام کرتے ہیں؟ جی ہاں، آرام بھی کرتے ہیں۔ جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، ہم نے رات کو لباس بنایا، سکون کے لیے کنایا ہے کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا، بالکل ٹھیک ہے، مگر رات کا ایک حصہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ نیند سے زیادہ شیرینی اپنے مالک سے مناجات میں محسوس کرتے ہیں، وہ اپنے پروردگار سے راز و نیاز میں ایک لذت اور حلاوت محسوس کرتے ہیں۔ یعنی واقعاً یہ ایک انسان کا بہت بڑا شرف ہے کہ اس کی زبان پر جب ذکر خدا آئے وہ فقط لقلقۂ زبانی نہ ہو بلکہ وہ واقعاً حلاوت مناجات پروردگار کا احساس کرے۔ یہ واقعاً ایک انسان کے لیے ایک شرف ہے۔ یعنی بہت سے افراد جو واقعاً دعائے کمیل کو انجوائے کرتے ہیں، یہ پروردگار کی طرف سے ایک عنایت ہے کہ جب انسان کہے یا سریع الرضا تو اسے ایک مزہ آنے لگے پروردگار کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کے لیے بلانے والوں کی فریاد کو پہنچنے والے، اے استغاثہ کرنے والوں کے استغاثے پر لبیک کہنے والے۔ یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو دعائے جوشن کبیر، آپ واقعاً اگر دعائے جوشن کبیر کے الفاظ کے اوپر میرے نوجوان دوست اگر کبھی اس کے ترجمے پر بھی غور کریں، یعنی کتنا اچھا ہو کہ عربی بھی ہم اتنی سیکھ لیں کہ اس کے بعد یہ معصومین کا کلام، یہ قرآن، یہ نہج البلاغہ، یہ واقعاً ہم اس سے زیادہ فیملیئر ہو سکیں۔ لیکن چلیں اگر نہیں بھی ہے معاملہ ایسا، ابھی عربی نہیں بھی آتی ہے،
تو کم سے کم ترجمے پر اگر ہم غور کریں تو دعائے جوشن کبیر گویا بات ختم ہو گئی دعائے جوشن کبیر کے اوپر، کہ جس طرح سے پروردگار کو مخاطب کرنا معصومین نے سکھایا ہے، عجیب ہے۔ یعنی فقط اگر ہم اس ایک جملے پر غور کریں، یعنی خدا کو اس کے مختلف اسماء، اس کی صفات، اسی کے واسطہ دیا گیا ہے نا، کہ یا من لا یشغلہ سمع عن سمع، اے وہ خدا کہ جسے ایک کی پکار کا سننا دوسرے کی پکار سے غافل نہیں کرتا۔ یعنی انسان ان جملوں کے ذریعے سے اپنی محدودیت کا احساس کرے، اپنے مخلوق ہونے کا احساس کرے، اور خالق کی خالقیت کا احساس کرے کہ وہ کیا ہے اور ہم کیا ہیں۔ ہم بہت پست ہیں، اور ہمارا کل شرف یہی ہے کہ ہم خالق کے مقابلے میں اپنی کمزوری کا اعتراف کریں۔ ہمارا کل شرف یہ ہے، اس لیے کہ کبریائی اسی کو زیب ہے۔ تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو راتوں کو اس طرح سے گزارتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدا وقیاما، کبھی سجدے کے عالم میں ہیں اور قیام کی حالت میں ہیں، اور پھر کہتے کیا ہیں؟ یقولون ربنا صرف ان عذاب جہنم والذین یقولون، ان کی زبان پر دعا یہ ہوتی ہے کہ مالک ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، کہ مالک یہ جہنم کی آگ سے ہمیں دور کر دے۔ کہ رحمان کے بندے ہیں تو پروردگار عالم سے امید ان کو ہوتی ہے کہ پروردگار انہیں جس طرح سے دنیا میں نواز رہا ہے آخرت میں بھی نوازے گا۔ مگر یہ حدیث تو میں پڑھ چکا کسی تقریر کے اندر کہ معصوم نے مومن کی صفت ہی یہ بیان کی ہے کہ اس کے دل میں دو نور ہوتے ہیں، ایک نور امید اور ایک نور خوف، اور اتنا بیلنس اور ایکویلیبریم کا سلسلہ ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان کہ معصوم فرماتے ہیں کہ لو وزنا، کہ اگر ان دونوں کو وزن کیا جائے، خوف کا نور اور امید کا نور، ان دونوں کو وزن کیا جائے تو نہ یہ زیادہ ہوگا نہ وہ زیادہ ہوگا، دونوں کا وزن بالکل برابر ہوگا۔ کہ مالک جب تیری رحمت کو دیکھتے ہیں تو امید ہی امید ہے، مگر بہرحال مالک جب اپنی کوتاہیوں پر نظر جاتی ہے تو خوف محسوس ہونے لگتا ہے کہ بہرحال جو حق تھا وہ تو ادا نہ ہو سکا۔ تو یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ والذین یقولون، اور یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو خدا کو مخاطب کر کے اس طرح سے دعا مانگتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، اصرف عنا عذاب جہنم، اے مالک جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، اس لیے کہ ان عذابہ کان غراما، اس لیے کہ یہ جو عذاب ہے یہ یقیناً بہت سخت ہے، چمٹ جانے والا ہے۔ عربی میں غریم کہتے ہیں قرض کا جو مطالبہ کرنے والا ہے، یعنی جس کو قرض دیا ہے اب وہ ریکوری کے لیے آ رہا ہے، تو جس طرح سے وہ چمٹ جاتا ہے۔ اخلاق اسلامی اپنی جگہ پر، مگر بہرحال ایک طریقہ روش تو یہی ہے نا، میرے پیسے نکال، میرے پیسے نکال، میرے پیسے نکال، وہ جس طرح چمٹ جاتا ہے۔ کہ جہنم کا عذاب بھی ایسا ہی ہے کہ اگر وہ کسی کو اگر پڑ گیا گلے تو وہ چمٹ جائے گا۔ ان عذابہ کان غراما، تو مالک یہ جہنم کا عذاب جو ہے نا، بس پیار محبت والی بات ہے، پروردگار محبت والی بات کر، مالک یہ جہنم کا جو عذاب ہے۔ یعنی برادران عزیز، میں انصافاً آپ سے عرض کروں کہ معصومین کی اگر آپ دعائیں پڑھیں تو کمال احترام کے ساتھ، مگر لگتا یہی ہے کہ پروردگار عالم سے بندوں کا پیار محبت کا رشتہ جو ہے اسے استوار کرنا چاہتے ہیں کہ خدا سے بات کرو، مالک پیار والی بات، مالک محبت والی بات۔ یہ جہنم کے عذاب ہے، خلصنا من النار یار، مالک یہ جہنم کی جو آگ ہے اس سے ہماری گلو خلاصی کرا۔ یہ نہیں، جس طرح سے دنیا کے اندر تو نے عطا کی ہے نعمتیں، ہم وہاں پر بھی تیری رحمت ہی چاہتے ہیں، اور جب تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو ہم کیوں تیری نعمت کے مستحق قرار نہیں پائیں گے۔ تو مالک یہ جو جہنم کا عذاب ہے اس کو ہم سے دور کر دے۔ ان عذابہ کان غراما، کہ یہ جو جہنم کا عذاب ہے یہ بہت ہی چمٹ جانے والا ہے۔ انھا ساءت مستقرا و مقاما، اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ والذین اذا انفقوا، رحمان کے بندوں کی اگلی صفت کہ رحمان کے بندے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ تو ایزیومڈ ہے، یعنی پروردگار عالم یہاں پر یہ نہیں کہتا کہ رحمان کے بندے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کہا کہ نہیں، خرچ تو کرتے ہی ہیں، وہ تو طے ہے۔ رحمان کے بندے اگر ہیں تو رحمان کے بندے خرچ نہ کریں خدا کی بارگاہ میں، کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ رحمان کے بندے خدا کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔
وہ جو مال ان کے پاس آیا ہے اسے خدا ہی کی طرف سے سمجھتے ہیں تو خرچ تو کریں گے، لیکن خرچ کرتے ہیں اس شان کے ساتھ کہ لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ نہ ان کے خرچ میں، نہ ان کے خیرات میں اسراف ہوتا ہے نہ اقتار ہوتا ہے، یعنی ایکسٹریم پر نہیں ہوتا ہے رحمان کا بندہ۔ رحمان کا بندہ بڑا بیلنس چلتا ہے، رحمان کا بندہ بڑا بیلنس چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیے برادران عزیز، ایک وہ شخص ہے جو عام طور پر زیادہ پرابلم تو یہی آتی ہے نا، بخیل، خدا کی راہ میں کہا کہ دل نہیں مانتا، جیب میں ہے۔ دیکھیے ایک تو وہ ہے جو جیب ہی میں نہیں ہے بیچارہ، خود محتاج ہے، کہا کہ نہیں جیب میں تو ہے، کہا دل نہیں مانتا، یہ تو تقویٰ سے ہی محروم ہے۔ وہ جو دل نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنٹرول نہیں ہے، جو مثال میں دے چکا گھوڑا کنٹرول میں نہیں ہے، تو دل نہیں مان رہا، ایک یہ کیفیت ہے۔ تو خرچ اگر کر بھی رہا ہے تو بہت کم، مثلا کروڑوں پڑے ہوئے ہیں اور 2 روپے 3 روپے اللہ کی بارگاہ میں دے رہا ہے، ٹھیک ہے دے تو رہا ہے لیکن بہت کم، 100-200 روپے دے رہا ہے، کروڑوں تمہیں خدا نے دیا ہے، تم 100-200 دے رہے ہو۔ پروردگار عالم کا حساب کتاب اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ میں 1 لاکھ سے بڑھ جاتا ہے۔ کبھی ایسا خود پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 1 لاکھ سے بڑھ جاتا ہے، فگر میرے ہیں لیکن یہ کہ 1 لاکھ سے بڑھ جاتا ہے۔ کیسے بڑھ جاتا ہے؟ پروردگار صرف یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون کتنا خرچ کر رہا ہے، خدا یہ بھی دیکھتا ہے کہ کتنا دیا تھا اور اس میں سے کتنا خرچ کر رہا ہے۔ یعنی میں سادہ سا بزنس والے انداز سے گزارش کروں کہ مثلا اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ میری کمپنی نے 1 لاکھ درہم کمائے، یہ اچھا پروفٹ ہے یا برا پروفٹ ہے؟ مجھے یاد ہے یہ مثال یونیورسٹی میں خود ہمارے ایک پروفیسر نے ہمارے سامنے رکھی تھی کہ فرض کرو کہ اگر کوئی یہ کہے، وہاں پر روپے کی بات تھی، درہم میں 1 لاکھ درہم کمائے، یہ اچھا پروفٹ ہے یا برا پروفٹ ہے؟ نہ آپ اس کو اچھا کہہ سکتے ہیں نہ آپ اس کو برا کہہ سکتے ہیں۔ سوال پہلے یہ کیا جائے گا کہ آپ کے پاس انویسٹ کرنے کے لیے کیپٹل کتنا تھا۔ فرض کیجئے 1 کروڑ درہم تھے اور آپ نے 1 لاکھ درہم کمائے، بہت بڑا کدو پہ تیر مارا۔ کروڑ درہم سے آپ نے 1 لاکھ درہم اگر بنا لیے تو کون سا تیر مارا؟ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو کہے کہ نہیں میرے پاس 1 لاکھ درہم تھے اور میں نے 1 لاکھ درہم اور بنا لیے، ہم کہیں گے کیا بات ہے، ماشاءاللہ آپ کا دھندا تو بہت اچھا چل رہا ہے، خدا رزق میں اور برکت دے، اور واقعاً کیا بات ہے، آپ نے اچھی محنت کی۔ وہ کروڑ درہم سے اگر 1 لاکھ درہم اگر بنا رہا ہے تو اس کو اس کے ساتھ کمپیر نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح سے پروردگار عالم نے ایک کو نوازا ہے، وہ کروڑوں اور اربوں کا مالک ہے، اور وہ خدا کی راہ میں دے رہا ہے کتنا؟ 5 درہم۔ اور دوسرا ایک مومن وہ ہے کہ جس کے پاس کل 100 درہم ہے اور وہ اس میں سے خدا کی راہ میں دے رہا ہے 5 درہم۔ تو فقط یہ 5 درہم نہیں دیکھا جائے گا، یہ بھی دیکھا جائے گا یہ 5 درہم آؤٹ آف 100 درہم اور وہ 5 درہم آؤٹ آف 1 کروڑ درہم، اور اس کے بعد پرسنٹیج کے حساب سے، یعنی اور تمام چیزیں اگر ہم کہیں پرووائڈڈ ایوری ادر تھنگ کانسٹنٹ سیٹرس پیریبس، کہ ساری چیزیں کانسٹنٹ مان لیں، تو پھر یہاں پر یہ 5 درہم 100 میں سے ہے، وہ 5 درہم کروڑ میں سے ہے، تو یہ دونوں برابر کیسے ہو گیا؟ یہ برابر نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اس شان سے خرچ کرتے ہیں کہ ایک بیلنس ہے، لم یسرفوا ولم یقتروا، اس طرح سے بھی خرچ نہیں کرتے کہ خود گھر والے محتاج ہو جائیں، اس طرح سے بھی خرچ نہیں کرتے کہ خرچ کرنے میں نیکی میں بھی وہ اسراف کرنے لگیں کہ خود گھر والے وہ بھکاری بن جائیں، کہا یہ بھی نہیں، لیکن اقتار بھی نہیں کرتے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بس بچانے کی دھن میں الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ بس وہ درہم گننے میں لگا ہوا ہے کہ کتنا ہے اور کتنا اور کتنا اور کتنا، سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشگی اس دنیا کے اندر عطا کر دے گی، نہیں ہونے والا۔ یعنی جو مولا کی تعبیر ہے وہ بڑی زبردست ہے کہ اگر یہ مال تمہارے لیے بچ بھی گیا تو تم اس مال کے لیے نہیں بچو گے، اگر یہ مال تمہارے لیے بچ بھی گیا تو تم اس مال کے لیے نہیں بچو گے۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے رحمان کے بندے بیلنس۔ اچھا چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام،
چھٹے امام نے اس کو باقاعدہ ایک ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھایا. سنگریزے سامنے پڑے ہوئے تھے, امام نے اٹھایا اسی آیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے. امام نے اٹھایا اور اس کے بعد دکھایا. 2 کیسز امام نے پیش کیے. کس طریقے سے اٹھایا؟ مٹھی بالکل بند کہ کچھ نہ نکلے, کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اقتار. اور اس کے بعد جو ہے وہ سب گرا دیا, کہ یہ ہے اسراف. اور پھر امام نے سنگریزوں کو مٹھی میں لیا, تھوڑا کھولا, تھوڑے گر گئے, تھوڑے رہ گئے, کہ یہ ہے وہ درمیان کا راستہ جو رحمان کے بندوں کا ہوتا ہے. واقعاً یعنی بہت ہی جاذب مثال جو امام نے ارشاد فرمائی. تو رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ یہ جب خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا ولم یقتروا, نہ اسراف نہ اقتار, وکان بین ذالک قوامہ. والذین, رحمان کے بندوں کی اگلی صفت. اور اب ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں تاکہ وقت مقرر کے اندر بحث مکمل ہو جائے. لا یدعون مع اللہ الہا آخر, آخر رحمان کے بندے ہیں تو اللہ کے مقابلے پر کسی بھی باطل معبود کو خدا نہیں مانتے. توحید میں پکے ہوتے ہیں. اہل بیت نے ان کو سکھایا ہوتا ہے, یہ رحمان کے بندے رحمانیت کے ساتھ اس طرح سے متصل ہو جاتے ہیں, پروردگار عالم کی ربوبیت کے ساتھ اس طرح سے یہ متصل ہوتے ہیں کہ لا یدعون مع اللہ الہا آخر, کسی دوسرے باطل خدا, کسی بت کو, کسی شیطان کو یہ نہیں پکارتے. یہ رحمان کی رحمانیت سے وابستہ ہو جاتے ہیں, عقائد کے اندر پکے ہوتے ہیں. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, رحمان کے بندے اپنے جیسے دوسرے بندوں کی زندگی کا احترام کرتے ہیں. لا یقتلون, قتل نہیں کرتے. النفس التی, اس جان کو کبھی بھی یہ نقصان نہیں پہنچاتے کہ جسے اللہ نے محترم بنایا ہے. حرم اللہ الا بالحق, ہاں مگر اگر حق کی وجہ سے ہی کسی کو قتل کرنا پڑے تو اور بات ہے. اگر واقعاً کسی قصاص کے اندر کسی نے واقعاً قتل کیا ہے اور اس کے عوض کے طور پر اس کو قتل کرنا پڑے, وہ ایک الگ بحث ہے. میدان جنگ اور جہاد کی باری آ جائے, وہ ایک الگ بحث ہے. کیا جسٹیفائڈ لیجیٹیمیٹ اگر جہاد ہو, قتال ہو, وہ ایک الگ بحث ہے. ورنہ اصل یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہر زندگی کو محترم بنایا ہے, انسان کو محترم بنایا, انسانی زندگی کو خدا نے محترم بنایا. لا یقتلون, رحمان کے بندے قتل نہیں کرتے. تیسری اسی سیکوینس کے اندر ایک صفت پروردگار فرماتا ہے ولا یزنون, رحمان کے بندے بے حیا نہیں ہوتے ہیں, وہ کبھی زنا نہیں کرتے. رحمان کے بندے نعوذ باللہ من ذالک زنا نہیں کرتے. رحمان کے بندے توحید میں پکے. رحمان کے بندے امن و امان معاشرے کے اندر چاہتے ہیں, قتل نہیں کرتے. اور رحمان کے بندے عفت والا معاشرہ چاہتے ہیں, معاشرے کے اندر بے حیائی نہیں چاہتے. وہ خود بھی زنا کے قریب نہیں جاتے اور زنا کو پروموٹ بھی نہیں کرتے. لا یزنون, رحمان کے بندے بڑے با کردار ہوتے ہیں. رحمان کے بندے بد کردار نہیں ہوتے. رحمان کے بندوں کے آنکھوں میں حیا, شرم ہوتی ہے, ان کا کردار عفت کے ساتھ ہوتا ہے, وہاں پر بے عفتی نہیں پائی جاتی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, اور اگر کسی نے ایسا کیا, یعنی جو رحمان کا بندہ نہیں ہے, جو اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہے, وہ کہے کہ یہ کیا پابندیاں ہیں, تو پھر ٹھیک ہے وہ کر لے, پھر اس کا انجام بھی وہ خود ہی دیکھ لے گا. یہ قرآن وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, اور جو کرنا چاہتا ہے ایسا تو وہ کر کے دیکھ لے, پھر وہ اس کے انجام تک بھی پہنچ جائے گا. جو اس کا وبال ہے اس کو بھی وہ فیس کرے گا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ, ہوگا کیا, قیامت کے دن اس کے عذاب میں اضافہ کر دیا جائے گا. ویخلد فیہ مہانا, اور وہ قیامت کے دن جس عذاب میں ہمیشہ رہے گا تو فقط عذاب ہی میں نہیں رہے گا, توہین کے ساتھ رہے گا. دیکھیے برادران عزیز, یہ الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے کہ کسی کو پنش کرنا, اور ایک ہے کسی کو ہیوملیٹ کرنا, کسی کی توہین کرنا. یہ خود ایک مستقل عذاب ہے. کسی کو ہیوملیٹ کرنا, کسی کی توہین کرنا, یہ خود اپنی جگہ پر ایک مستقل عذاب ہے. واقعاً اگر کوئی غیرت دار ہو تو اس کے لیے بہت بڑی بات ہے کسی کی باتیں سننا. واقعاً مومن کے دل میں تو اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ دین کی خاطر اگر باتیں بھی سننا پڑے تو سنیں. لیکن یہ تو بڑی ہی سخت بات ہے کہ دنیا میں الٹے سیدھے کام کرنے کی وجہ سے قیامت کے میدان میں پروردگار عالم کی طرف سے توہین کا سامنا کرنا پڑے.
پروردگار عالم کی طرف سے استہزاء ہو جائے، یہ تو بہت ہی سخت ہے کہ وہاں پر اگر انسلٹ ہو گئی، وہاں پر اگر ہیوملیشن ہو گیا، وہاں پر اگر اہانت ہوئی، کہ یہ خود اپنے من یخلط، جو یہ کرے گا، من یفعل ذالک یلقی اثاما یضاعف لہ العذاب، جو کرے گا اس کے وبال کو دیکھ لے گا، وہاں پر عذاب میں اضافہ ہو جائے گا قیامت کے دن۔ صرف اتنا ہی نہیں، یخلط فی ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں مہانہ اور توہین کے ساتھ، بے عزتی کے ساتھ، اہانت کے ساتھ، انسلٹ کے ساتھ اس کو وہاں پر رکھا جائے گا۔ کیا کوئی گنجائش ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ تو قیامت کا دن تو ابھی نہیں آیا، تو گنجائش ہے۔ ہاں اگر کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور اعمال صالحہ کو شروع کر دے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو پھر اس کا کرم اس طرح سے شامل حال ہوگا کہ جو برائیاں ہیں ان کو کھرچ کر مٹا دیا جائے گا، اور ان کی جگہ پر بھی نیکیوں کو لکھ دیا جائے گا۔ سوائے اس کو لطف و کرم کے کیا کہا جائے؟ اسے پروردگار کے لطف و کرم کے سوا اور کیا نام دیا جائے گا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو ہے ہی غفور اور رحیم۔ خدا تمہیں ذلیل نہیں کرنا چاہتا، لیکن واقعاً اگر ان چیزوں کے اوپر ایک انسان لگا رہے، توبہ نہ کرے، واقعاً اپنے ایمان کی تجدید نہ کرے، اعمال صالحہ کو انجام نہ دے، تو پھر وہ سارا عذاب ہے۔ اور اگر توبہ کے لیے تیار ہو جائے تو خدا برائیوں کو بالکل نامہ اعمال سے صاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو توبہ کرے، توبہ کا مطلب ہی ہے پلٹ کر آ جائے، وہ صراط مستقیم سے بھٹکا ہے نا، ادھر ادھر ہو گیا ہے، کہ پلٹ کر واپس آ جائے۔ من تاب وعمل عملا صالحا، ومن تاب وعمل صالحا، اور جس نے توبہ کی، جو پلٹ کر آ گیا، عمل صالحا، اور اعمال صالحہ کو بھی انجام دیا، فاولئک یتوبوا الی اللہ متابا، تو اس کی بازگشت ہے خدا کی طرف، اسے پلٹنے کا راستہ مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے راستہ نہیں ملے گا، اسے راستہ مل جائے گا۔ رحمان کے بندوں کی اگلی صفت، ابھی آخری صفتیں، والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کسی کو پھنسوانے کی کوشش نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے خوف خدا رکھنے والے ہوتے ہیں۔ رحمان کے بندے کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، نہ ہی جھوٹی گواہی دیں گے اور نہ ہی زور کا مشاہدہ کریں گے۔ کیا مطلب؟ کسی ایسی محفل میں بھی نہیں جائیں گے کہ جہاں پر الٹا سیدھا کوئی غلط کام ہو رہا ہو۔ نائٹ کلب رحمان کے بندے نہیں جائیں گے۔ لا یشہدون الزور، یشہدون اس کو مشاہدے کے معنی میں کہ دیکھنا، اٹینڈ کرنا۔ رحمان کے بندے حسینیے میں آئیں گے، رحمان کے بندے مسجد میں آئیں گے، رحمان کے بندے نیکی کے کاموں میں آئیں گے، رحمان کے بندے پاکیزہ دوستوں کی محفل میں جائیں گے۔ رحمان کے بندے لہو و لعب اور عیاشی کی محفلوں میں نہیں جائیں گے۔ رحمان کے بندے جب پاکیزہ کردار کے حامل ہیں تو ان کی جو کمپنی ہے، جو ان کی صحبت ہے، وہ بھی پاکیزہ ہوگی۔ رحمان کے بندوں کی صحبت کبھی نجاست سے مملو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ رحمان کے بندے ماننے والے ان کے ہیں کہ جو ہر نجاست سے دور ہیں۔ جب رحمان کے بندے ان کے ماننے والے ہیں کہ جو ہر نجاست سے دور ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اے آل محمد اہل بیت، ہر رجس کو دور رکھا، ویطہرکم تطہیرا، اور ویسا پاک رکھا جو پاکیزگی کا حق ہے۔ تو جب رحمان کے بندے ان پاکیزہ افراد کے ماننے والے ہیں، جب ان کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر رحمان کے بندے لہو و لعب اور عیاشی اور نائٹ کلب اور یہ دوسرے الٹے سیدھے جتنے بھی کام ہیں، کہ وہاں پر رحمان کے بندے نہیں جائیں گے۔ ان کی صحبت، ان کی کمپنی پاکیزگی کی کمپنی ہوگی۔ پھر فرماتا ہے پروردگار عالم کہ رحمان کے بندے اذا مروا باللغو مروا کراما، اگر کوئی ایسا موقع آ بھی گیا، بائی چانس پھنس گئے، کسی ایسی محفل کے پاس سے گزرنا پڑ گیا کہ جہاں پر ایسا کوئی الٹا کام ہو رہا ہے، کہ وہ وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، وہ وہاں پر ٹھہرتے نہیں ہیں۔ مروا باللغو مروا کراما، وہ لاحول پڑھتے ہوئے خدا کی یاد کو اپنے دل میں بساتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں، مروا کراما، وقار کے ساتھ وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ والذین، اور رحمان کے بندے، ان کی اگلی صفت اذا ذکروا بآیات ربہم، رحمان کے بندوں کے سامنے جب اللہ کی، ان کے رب کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے،
جب انہیں یاد دلایا جاتا ہے ان کے رب کی آیتوں کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، لم یخروا علیہا سمن و عمیانن، تو اندھے بہروں کی طرح سے گر نہیں پڑتے ہیں۔ رحمان کے بندے سوچنے سمجھنے والے ہوتے ہیں، رحمان کے بندے سوچنے سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ کیا واقعاً ضرورت ہے کہ اس کی مزید کچھ تشریح پیش کی جائے؟ یہ جو اس وقت اتنا فساد ہے، مثل خوارج کتنے ہی بے گناہوں کو قتل کرنے والے ہیں، بظاہر ان کی زبان پر قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، مگر وہ قرآن کی آیتیں زبان سے نیچے ان کے دل میں کبھی نہیں جاتی ہیں۔ جہاں پر ہر جگہ فتنہ تکفیر ہو کہ یہ کافر اور وہ کافر اور یہ خراب اور وہ خراب اور اس کو قتل کر دو تو جنت مل جائے گی، یہ کیا ہے؟ رحمان کے بندوں کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ لم یخروا علیہا سمن و عمیانن، اندھے بیروں کی طرح گر نہیں پڑتے، مستبصر ہوتے ہیں، بصیرت لینے والے ہوتے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، وجلت قلوبہم کی منزل پر ہوتے ہیں کہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو پھر ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ رحمان کے بندے آیتوں سے اثر لیتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، پروردگار فرماتے رحمان کے بندے اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا سمن و عمیانن والذین، اور رحمان کے بندے یہ وہ ہیں یقولون کہ جو اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، ہب لنا من ازواجنا، جو ہماری ازواج شریک حیات، و ذریاتنا، اور جو ہماری اولاد ہے۔ یعنی رحمان کے بندے اپنے گھر سے غافل نہیں ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی دعا مانگتے ہیں۔ انہیں کیا بنا دے؟ ہمارے گھر کی، ہماری اولاد، ہماری شریک حیات، ان کو کیا بنا دے؟ قرۃ اعین، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنا دے۔ وہ گھر کے جس میں ہمیشہ جھگڑا فساد مارا ماری چل رہی ہو، وہ کبھی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتا ہے۔ کہ رحمان کے بندے اس طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں کہ اے پروردگار، ہمارے گھر کے اندر ہماری اولاد، ہماری ازواج کا انہیں بنا دے، کیا؟ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، سکون کا ذریعہ بنا دے۔ وجعلنا، اور رحمان کے بندے معاشرے سے بھی غافل نہیں ہوتے کہ وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں صاحبان تقوی، اب جب ان کی کمپنی پاکیزہ ہے، پاکیزہ افراد پر مشتمل ہے، وہ صاحبان تقوی ہیں، کہ ان کے واقعاً ان کو سمت دینے والا، ان کی رہبری کرنے والا، ان کو گائیڈ کرنے والا ہمیں بنا دے معاشرے کے اندر۔ دیکھیے صحیح معنوں میں تو وہی امام المتقین ہے کہ جہاں سے امامت کا آغاز ہوتا ہے، وہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا۔ اسی لیے بعض روایات کے اندر صحیح معنوں میں تو اس کا مصداق معصومین کو کہا گیا کہ وجعلنا للمتقین اماما، کہ یہ تو معصوم کی زبان پر سجتا ہے، بے شک، لیکن معصوم کی نیابت میں معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے، کہ وجعلنا للمتقین اماما، کہ مالک ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اگر بعض مومنین کا کچھ بھلا کر سکیں تو ہم ان کو کچھ گائیڈ کریں، اگر کوئی آیا ہے کچھ پریشان ہے ہم اس کو صحیح کوئی مشورہ دے سکیں، ہم اس کو گائیڈ کر سکیں، اس کی رہنمائی کر سکیں، روزگار کے لیے پریشان ہے تو اس کو بتا سکیں کہ یہاں سے تمہارا مسئلہ زیادہ بہتر طور سے حل ہو سکتا ہے۔ اگر واقعاً علم کے معاملے میں وہ پریشان ہے تو ہم اس کو گائیڈ کریں کہ دیکھو اس سے پوچھ لو تو واقعاً تمہارا یہ علمی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کسی اور اعتبار سے وہ پریشان ہے، مکان اس کو نہیں مل رہا ہے تو اس میں اس کو گائیڈ کر دیا۔ یعنی جنرل سوشل ویلفیئر کے بہت سارے کام اس کے ماتحت آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد متقین کا چونکہ حوالہ موجود ہے تو وہ تمام تر چیزیں جو تقوی کے اندر ایک انسان کو آگے لے جانے والی ہوں، کہ وجعلنا للمتقین اماما، مالک ہم خود بھی اور دوسروں کے لیے بھی ہمیں اس طرح سے سمت دکھانے والا بنا دے، ڈائریکشن دینے والا بنا دے، مس گائیڈ کرنے والا مت بنانا، ہم دوسروں کو رہبری رہنمائی کر سکیں ایسا ہمیں بنا دے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے یہ ہے رحمان کے بندوں کی صفات۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور پھر وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک عبادت تیری، تو رحمان ہے، ہم کتنے رحمان کے بندے ہیں؟ پروردگار فرماتا ہے یہ ہے لٹمس پیپر ٹیسٹ، اس کے اوپر اپنے آپ کو جانچو
جتنا تم ان صفات سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے اتنا ہی رحمان کے بندے بنتے چلے جاؤ گے، اور اتنا ہی تمہاری زبان پر یہ سجے گا، جچے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مالک تیری عبادت کرتے ہیں، ورنہ کیا عبادت کرتے ہیں؟ تو عبادت کے نام پر مذاق کرتے ہیں کہ نہیں۔ واقعاً اگر ایسا ہے، ایک انسان ان صفات کو اپنے اندر محسوس کرے کہ واقعاً اس کی کیفیت یہ تکبر نہیں، غرور نہیں، چال میں تواضع، خواہ اپنا وقت ضائع کرنا یہ بھی نہیں، راتوں کو پروردگار سے راز و نیاز کچھ نہ ہو تو کم سے کم نماز شب تو ہو، اتنا تو ہو۔ رحمان کے بندوں کی بات ہو رہی ہے، عام بندوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور پھر پروردگار عالم سے راز و نیاز ہو، سوشل ورک بھی ہو کہ خدا کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں، اپنی فیملی سے بھی غافل نہیں ہیں، اور اپنے کردار کو بھی پاکیزہ رکھا ہے، اپنے ماحول کو بھی پاکیزہ رکھا ہے، توحید سے پروردگار عالم کی وابستہ ہے۔ واقعاً اگر یہ کیفیت ہے تو رحمان کے بندے ہیں۔ پروردگار خود سرٹیفائی کر رہا ہے کہ رحمان کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پیش کر کے خود خدائے رحمان کا تعارف کروایا جاتا ہے کہ جب رحمان کے بندے ایسے ہیں تو خدائے رحمان کے بارے میں تم اندازہ کر لو کہ وہ کیا ہوگا، کہ وہ کیا ہوگا۔ اب یہاں ان 12 صفتوں کا خلاصہ پروردگار عالم نے ایک لفظ میں بیان کیا ہے۔ یہ 12 صفتیں، ان کا خلاصہ ایک لفظ میں، بس یہ آخری آیت ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے اولئکا، یہ جو رحمان کے بندے ہیں، یجزون الغرفہ، ان کو جزا میں وہ مکان دیے جائیں گے جو جنت میں ہوں گے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کے یہاں اصطلاح ہے کہ نہیں، ہمارے کراچی میں تو بہت زیادہ ہے، کارنر کا پلاٹ ویسٹ اوپن، کارنر کا پلاٹ ویسٹ اوپن، اس لیے کہ ویسٹ اوپن وہاں سے ہوا بہت اچھی آتی ہے، اور کارنر کا پلاٹ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا زیادہ مہنگا بھی ہوتا ہے۔ یہ کارنر کا پلاٹ ویسٹ اوپن، یہ اس کا بہت اس کی ڈیمانڈ چل رہی ہوتی ہے۔ پروردگار عالم اولئکا یجزون الغرفہ، ان کو مکان دیا جائے گا رہنے کا۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کارنر کا پلاٹ یا ویسٹ اوپن، یعنی جو بہترین چیز ہو سکتی ہے وہ پروردگار کی طرف سے ملنے والی ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر یہ ساری صفتیں، چال میں تکبر وہاں پر نہیں ہے، زمین پر انکساری سے چلتے ہیں، یہ ساری صفتیں نا، رات کو سجدے میں قیام میں ہیں، خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اعتدال کے ساتھ، گھر والوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، صاحبان تقویٰ کا بھی خیال رکھتے ہیں، زنا یہ نہیں کرتے، یہ ساری چیزیں ایک لفظ میں پروردگار فرماتا ہے اولئکا یجزون الغرفہ بما صبروا، جو انہوں نے صبر کو اپنا شعار بنایا ہے نا، اس کی وجہ سے انہیں یہ انعام ملے گا۔ نہ یہ اپنی چال کو درست کر سکتے ہیں اگر ان میں صبر نہ ہو، نہ یہ راتوں کو اٹھ کر سجدے اور قیام میں گزار سکتے ہیں اگر ان میں صبر نہ ہو، نہ یہ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں اگر صبر نہ ہو، نہ یہ دعا کی لذت کو محسوس کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس صبر نہ ہو، نہ یہ توحید میں پکے ہو سکتے ہیں اگر ان کے پاس صبر نہ ہو، نہ ہی یہ اپنے کردار کی حفاظت کر سکتے ہیں اگر ان میں صبر نہ ہو، نہ یہ اپنی فیملی کو صحیح طرح سے رکھ سکتے ہیں اگر ان میں صبر نہ ہو۔ ایک صبر اگر ان کے اندر آ جائے تو آہستہ آہستہ یہ ساری صفات ان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ امیر المومنین نے ایسے ہی نہیں فرمایا کہ الصبر من الایمان کالراس من الجسد، کہ صبر کا ایمان کے ساتھ وہی تعلق ہے جو دھڑ کے ساتھ سر کا ہوتا ہے، کہ سر الگ ہو جائے تو دھڑ بیکار ہو جاتا ہے، صبر الگ ہو جائے تو ایمان بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے نہیں کہا، اور واقعاً غور فرمائیے گا برادران عزیز، یہ لفاظی نہیں ہے، یقین جانیے کہ صبر اپنے براڈر جو معانی اور مطالب کے ساتھ ان تمام صفات کے اوپر حاوی ہے۔ اولئک یجزون الغرفہ، مسئلہ تو سارا یہی ہے کہ ہمارے یہاں صبر کو بھی کچھ نہ کرنے کا نام دیا جاتا ہے، کہ کچھ نہ کرنا یعنی صبر، جبکہ صبر کا مطلب ہے ثبات قدم، صبر کا مطلب ہے کہ ڈٹ جانا، صبر کا مطلب یہ ہے کہ مستقل مزاجی کا ثبوت دینا، یہ ہے صبر۔ اور یہ اگر ایک انسان کے اندر آ جائے تو یہ ساری صفات اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں۔ بس برادران عزیز، میں نے بہت وقت دیا آپ کا، اور آج کی گفتگو آخری گفتگو ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ تمام مومنین کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، حسینیہ زہرا کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے وسیلے سے آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ احتمالاً آج بھی شب قدر ہے، احتمالاً، لیکن بہرحال شب قدر ہے اور عبادتوں کی شب ہے، اور عبادتوں میں اہم عبادتیں، اور ان اہم عبادتوں کے اندر ذکر آل محمد،
قرآن کا ذکر، آل محمد کا ذکر اور مصائب کربلا، مصائب اہل بیت کا ذکر، یہ سب عبادت کے مصداق ہیں، یہ بڑی اہم عبادتیں ہیں۔ ہم کیسے اس عبادت کو نظر انداز کر سکتے ہیں آج کی شب میں؟ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے برادران عزیز، جب کلام پڑھا جا رہا تھا تو اس موقع پر بھی چوتھے امام کا تذکرہ آیا، سید سجاد کا تذکرہ آیا۔ جب ہم یہ صفات بیان کر رہے تھے وہاں پر بھی دعا کا تذکرہ آیا، اور چوتھے امام نے جس طرح سے دعاؤں کو سمجھایا، صحیفہ کاملہ، یعنی ویسے تو ہر معصوم نے مگر خصوصیت کے ساتھ صحیفہ کاملہ، جس طرح سے دعاؤں کو سکھایا ہے، بڑی معتبر کتاب ہے ہماری صحیفہ کاملہ، بڑی معتبر، جس کو نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ دونوں کو بھائی بہن کہا جاتا ہے کہ بالکل وہی تعلق ہے، بڑی معتبر کتاب صحیفہ کاملہ۔ اور وہ چوتھے امام کربلا کے واقعے کے بعد جو مختلف کام انہوں نے انجام دیے ہیں ان میں یہی ہیں: ایک مدرسے کا قیام جو بعد میں پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں اپنے عروج پر پہنچا، ایک دعا کا سلیقہ سکھانا، دعا کا طریقہ سکھانا، تیسرا کام یعنی ایک مدرسے کی بنیاد ہو گیا، دوسرا دعا کا طریقہ اور سلیقہ سکھانا، تیسرا معاشرے میں موجود بیوہ، یتیم جتنے بھی افراد ہیں ان کی کمک، ان کی مدد کرنا، سوشل ورک، اور چوتھا کام اپنے والد حسین مظلوم کو یاد کرنا اور ان پر آنسو بہانا، مسلسل گریہ کرنا۔ اسی لیے کہا گیا کہ واقعاً گریے کا حق جو ادا کیا ہے وہ سید سجاد نے ادا کیا ہے۔ شاید ماہ مبارک رمضان میں ہم پیاس کا کچھ زیادہ بہتر احساس کر پاتے ہیں، بھوک کا کچھ زیادہ بہتر احساس کر پاتے ہیں۔ ہمارے سامنے بھی افطار کا جب وقت آتا ہے تو اس موقع پر کچھ نہ کچھ پانی، کچھ نہ کچھ غذا رکھ دی جاتی ہے۔ سید سجاد کے سامنے بھی ایسا ہوتا تھا، چوتھے امام کے سامنے بھی اسی طرح سے ہوتا تھا کہ جب افطار کا وقت آیا تو افطار کا سامان لا کر کسی کنیز نے، کسی غلام نے رکھ دیا، اور امام پانی کو دیکھتے ہیں، ہاتھ نہیں بڑھاتے ہیں۔ عجیب ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور کوئی سوال کرتا ہے کہ مولا افطار کا وقت آ گیا ہے، روزے کا وقت ختم ہو گیا ہے، ہاتھ آگے بڑھائیے، پانی لیجئے، آپ بہت پیاسے ہوں گے، آپ اپنی پیاس کو بجھا لیجئے، کچھ غذا تناول کیجئے تاکہ آپ کی بھوک ختم ہو سکے۔ تو چوتھے امام انتہائی عجیب انداز سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو کچھ گھنٹوں کی پیاس تھی، یہ تو کچھ گھنٹوں کی بھوک تھی، کہ جس کے بعد پانی بھی آ گیا، جس کے بعد غذا بھی آ گئی، مگر کربلا والوں کو تو 3 دن تک پانی نہ مل سکا۔ کبھی علی اکبر کو یاد کرتے ہیں، کبھی 6 ماہ کے اصغر کو یاد کرتے ہیں، مگر ان کو تو پانی نہ مل سکا، مگر ان کو تو غذا نہ مل سکی۔ سید سجاد مسلسل گریہ کرتے ہیں، مسلسل آنسو بہاتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی کہتا ہے کبھی کسی موقع پر کسی نے کہا کہ اے مولا آپ اس طرح سے گھر میں بیٹھے رہیں گے تو آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے، مولا تھوڑا باہر نکلے۔ کہاں جاؤں؟ سوال کرتے ہیں سید سجاد کہ کہاں جاؤں؟ کہا مولا تھوڑا بازار کی طرف ایک چکر لگا لیا کریں تو شاید آپ کا دل بہل جائے۔ سید سجاد اور زیادہ گریہ کرنے لگتے ہیں، کہا مولا میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی تھی کہ جس سے آپ کا دل ٹوٹ جائے، آپ ناراض ہو جائیں، آپ کا گریہ تو اور بڑھ گیا۔ کہا کہ نہیں بھائی تیرا قصور نہیں ہے، مگر تجھے کیا معلوم، تو نے بازار کا تذکرہ کیا، میرے ذہن میں تو کوئی اور بازار آ گیا، میرے ذہن میں تو شام کا بازار آ گیا۔ لیکن اب اگر واقعاً اس ایڈوائس پر، اس مشورے پر عمل بھی کر لیں اور سید سجاد باہر نکلے تو اب دکانوں کے جو مالک ہیں خصوصیت کے ساتھ وہ دکانیں کہ جہاں پر جانور کا گوشت بکتا ہے، کٹے ہوئے جانور لگے ہوئے ہیں، ان کا ایک الگ امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں سید سجاد کو کہ وہ بازار کی طرف آ رہے ہیں اور اپنے جانوروں کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک سوال کریں گے کہ جس کا جواب دینا بہت مشکل ہے، جواب دینا بہت بھاری ہے، کہ اپنے جانوروں کے اوپر جو کٹے ہوئے جانور ہیں ان کے اوپر پردہ ڈال دو۔ ایک دکاندار نہ ڈال سکا، سید سجاد قریب آئے اور ایک سوال کرتے ہیں، وہی سوال جو ہر ایک سے کرتے ہیں، اس سے کر لیا کہ بھائی مجھے تو فقط اتنا بتا کہ اس جانور کو تو نے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ وہ قصاب ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مولا میں آپ کے جد کی شریعت کو ماننے والا ہوں، پانی پلائے بغیر جانور کو کیسے ذبح کر سکتا ہوں؟
اب اس کے بعد سید سجاد اس قصاب سے کچھ کہتے ہیں؟ کچھ نہیں کہتے، اپنا رخ کرتے ہیں کربلا کی طرف اور ایک جملہ کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے میرے مظلوم بابا آپ پر میرا سلام، یہاں مدینے میں جانور بھی پیاسے ذبح نہیں کیے جاتے مگر وہ میرا بابا حسین کہ جو 3 دن کا پیاسا اور گردن پر ظالم کا خنجر چل رہا تھا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک ہماری عبادتیں جتنی بھی ہم نے انجام دیں اور جو آگے انجام دیں گے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک ہم ناقص، ہماری عبادتیں ناقص، اپنی کامل رحمت کے طفیل اہل بیت کے صدقے میں ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ حاضرین کی جملہ حاجتوں کو قبول فرما۔ آل محمد کے ماننے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بیماروں کو صحت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، جو بے روزگار ہیں عزت کی روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں رزق میں برکت اور کثرت عطا فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، آل محمد کے ماننے والوں کو آپس میں شیر و شکر رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے سے اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اسے نظر انداز کرتے ہوئے معاف کر دینے کی توفیق عطا فرما۔ مالک تو نے عباد الرحمن کے عنوان سے جو صفات بیان کی، مالک ان صفات کو ہم اپنے میں پیدا کر سکیں اس کی توفیق عطا فرما۔ مالک زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔